الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یعنی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالم ہوں گے، انہوں نے کوئی سوال کیا ہوگا، تو حضرت تھانوی ان کے سوال کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ میں فقیہ نہیں، محدث نہیں، مجتہد نہیں، مفسر نہیں، ہاں ان حضرات کا نقال ہوں جن کو ان چیزوں میں کمال تھا۔ اللہ کا شکر ہے جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے اپنے بزرگوں کی کسی دعا سے اس کے متعلق ضروری علم حق تعالی قلب میں وارد کر دیتے ہیں۔ یہ میرا کمال نہیں جس پر میں فخر کر سکوں۔ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کسی نے سوال کیا ہوگا، سوال کا تو یہاں ذکر نہیں ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں نہ میں فقیہ ہوں، نہ محدث ہوں، نہ میں مجتہد ہوں، نہ مفسر ہوں۔ تو اب یہ شان جو ہے یہ اہل علم کی یہی شان ہوتی ہے۔ لیکن حضرت حکیم الامت جو تھے اہل علم بھی تھے، عالم تو تھے ہی، لیکن یہ کہ اللہ نے ان کو یہ مقام بھی عطا فرمایا تھا کہ وہ گویا کمال عبدیت، اللہ نے فنائیت کا جذبہ، تو یہ جو ہے فنائیت کا جذبہ، یہ اصل چیز یہی ہے۔ اللہ والے اور اللہ کے نیک بندوں کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں، مٹاتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی کے یہ جملے، میں فقیہ نہیں ہوں، محدث نہیں، حالانکہ سب کچھ ہیں، تو بہرحال جو کچھ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں، سب کچھ تھے، لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، اور یہی بس اللہ نے ان کا کمال رکھا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے، میں اتنی عبارت سے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس زمانے میں لوگ جو ہیں بڑے تشہیر کرتے پھرتے ہیں ہمارے حضرت، یہ جو نشان لگا کے اپنے حضرت کا پتہ بتاتے ہیں، اور حضرت کو بھی پتہ ہے کہ میرے لیے نشانات لگائے گئے ہیں، تو بہرحال کسی کے لیے بدگمانی تو کرنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن میرا ذوق اس چیز کو کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ کہیں وہ گردے اور کہیں پھیپھڑے بنا کے لگا دیے کہ ادھر آئیں۔ بھائی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے اپنے پتے سمجھانے کی۔ اترانس کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید۔ عطر وہ تھوڑی ہے کہ جو کہتے پھریں ہر ایک کا کندھا پکڑ کے کہ دیکھو یہ عطر ہے۔ عطر تو شیشی کھلتی ہے اور سارا ماحول جو ہے معطر ہو جاتا ہے۔ میں ایک اپنے ذوق لطیف کے حوالے سے یہ بات یہاں کروں گا۔ ہمارے اللہ تعالی حضرات علماء کی حفاظت فرمائے، اور میں بھی بہرحال ایک طالب علم ہوں، ہر بات میں ایک حدیث، ہر بات میں قرآن کی آیتیں۔ بھائی آپ کیا اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ مجھے اتنی حدیثیں آتی ہیں اور لوگ بڑے سر دھنتے ہیں کہ دیکھا صاحب کیسی حدیث زبان۔ بہرحال اللہ کا معاملہ ہے، میں تو اپنے ذوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں نمائش کی نہیں ہوتی۔ جس طرح اسلحے کی نمائش جائز نہیں ہے، علم کی نمائش بھی جائز نہیں ہے کہ بات میں حدیث، بات بھائی ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر بات میں، تو اس کا مطلب یہ ہے شیطان جو ہے وہ اکساتا ہے کہ تمہیں تو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، بات میں جو ایک بات کی اور دو حدیثیں سنا دیں، انہی چیزوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیثوں کا پڑھنا جو ہے یہ کوئی باعث ثواب نہیں ہے، باعث ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس لیے کہ علم کا فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے علم سے اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ علم تو وجہ فضیلت ہے، علم تو اللہ کی صفت خاص ہے، اس میں بھی پناہ کا پہلو نکل رہا ہے۔ تو ایسا علم کہ جس سے جو فائدہ نہ پہنچائے، مجھے بھی نہ پہنچائے اور خلق خدا کو بھی فائدہ نہ ہو۔ آپ بتائیے کہ اگر خلق خدا کے اوپر یہ اثر ہو کہ بھئی یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا علم بہت وسیع ہے، اور یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلاح تو کچھ کریں گے نہیں، بس ایک گاتے پھریں گے کہ فلاں کا علم بہت اچھا ہے، فلاں کا علم بڑا وسیع ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے بھی اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کی روحانیت اور آپ کے مقام کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس لیے خود بھی انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑا، تو بہرحال اس کو مشغلہ نہ بنایا جائے کہ ہر بات میں حدیث، ہر بات میں ایک حدیث اور دو حدیثیں اور آیتیں۔